اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم کے الفاظ اور ان کی اہمیت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ مجھے برداشت کر لے گا تو اے موسیٰ علیہ السلام آپ بھی جو ہے وہ مجھے دیکھ سکیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ تجلی کے بعد پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا، مکہ المکرمہ کے پہاڑ سنگلاخ پتھروں کے پہاڑ ہیں، وہ مٹی کے نہیں، پتھروں کے ان میں پہاڑ ہیں، پتھر کے۔ تو یہ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر اس کو ہم نازل کرتے تو یہ بھی خوف کے مارے ذرہ جو ہے نا وہ ذرہ ذرہ بن جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ وہ شخصیات جو قرآن کریم کا ذکر کر کے قرآن کریم کو الفاظ کو سمجھتے ہوئے جب وہ ان کا ذکر کرتے ہیں، روحانیت میں جاتے ہیں، تو کچھ معاملہ ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ہو کے رہ جاتے ہیں، اور کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اللہ بھی انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو وہ میں نے پھر ذکر کیا تھا حضرت آصف بن برخیہ کا جو قرآن کریم میں ہے، حضرت خضر علیہ السلام کا جو سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اب میں بتانے لگا ہوں کہ کچھ ایسی شخصیات کا جن کا ذکر قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ہے۔ ایک شخصیت گزری ہے ناظرین، حضرت بہلول دانا کے نام سے۔ میں ان کا تعارف تو آپ کو بعد میں کرواؤں گا، اب میں ذرا کچھ ان کے واقعات بتاؤں کہ یہ کیسے کیسے واقعات تھے اور یہ شخصیت کیا کیا بولتے تھے اور کیا کیا ہو جاتا تھا۔ ناظرین، پہلا ایک واقعہ سنی ناظرین، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ میں اس کو اینڈ میں آپ کو مورل میں بتاؤں گا کہ اس کا کیا نکلا، اور آپ نے اینڈ پہ مجھے بتانا ہے کہ یہ واقعات کیا میں آپ کو مزید ایسے سناؤں تاکہ ان سے ایمان بڑے تازہ ہوتے ہیں ناظرین۔ اس لیے اب یہ کہ یہ شخصیت جن کا نام بہلول دانا کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسی حالت میں رہتے تھے کہ جیسے آپ کو وہ پیر فقیر نظر نہیں آتے، کون سا کپڑا پہنا ہوا ہے، کس حالت میں پہنا ہوا ہے، ننگے پیر ہیں اور چلے جا رہے ہیں، لاٹھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور بس ایسا لگ رہا ہے کہ اس بندے کا کچھ سمجھ نہیں ہے، یہ کسی اور دنیا کا ہے، اس کا اس دنیا سے تعلق نہیں ہے۔ تو انہوں نے کچھ ایسی ان کی حالت تھی۔ تو وہ کوفہ کی گلیوں میں گھومتے رہتے تھے، پھرتے رہتے تھے، اور یہ دور اس دور کی بات ہے جب خلیفہ ہارون رشید تھے۔ ہوا کیا کہ اب جو میں واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے، پھر آپ نے خود اس کو ذرا سمجھنا ہے اس واقعے کو۔ بہلول دانا دریا کے کنارے بیٹھے، ہو سکتا ہے وہ دریائے دجلہ ہو، دریا کے کنارے بیٹھے جو ہے وہ ریت کے گھروندے بنا رہے تھے مٹی کے، جیسے بچے جب ریت کے کنارے اگر آپ ان کو چھوڑ دیں تو وہ ریت کے گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہلول دانا گھر بنا رہے ہیں، اور خلیفہ ہارون رشید اپنے مشیروں کے ساتھ وہاں سے گشت کرتے ہوئے وہ گزر رہے تھے۔ بہلول دانا مشہور ہو چکے تھے وہاں پر جی کہ یہ بس ہیں شخصیت، بس ہیں ایسے ہی، بس چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور جہیں بیٹھے وہی گھر، کچھ پتہ نہیں، کھا لیا پی لیا، ملا نہ ملا۔ تو وہ ان کی اس لحاظ سے مشہور شخصیت تھی۔ وہ خلیفہ ہارون رشید نے بہلول دانا سے پوچھا، اے بہلول دانا ایک بات تو بتاؤ جی، یہ تم کیا بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، محترم میں یہ جنت کے گھروندے بنا رہا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا، اچھا یہ کیا بیچو گے؟ بہلول دانا نے کہا، جی میں یہ بناتا بھی ہوں اور بیچتا بھی ہوں۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے مذاق کرنا، جیسے مذاق نہیں کرتے کسی بچے کے ساتھ، اچھا بہلول دانا کیا یہ مجھے تم بیچو گے؟ بہلول دانا نے کہا، جی کتنے میں بیچو گے؟ بہلول دانا نے کہا خلیفہ ہارون رشید کو 10 درہم میں بس۔ خلیفہ ہارون رشید نے اس بات کو سیریس نہ لیا اور آگے چل دیے۔ اب وہ جب آگے چل دیے اور بہلول دانا اپنا کام کرتے رہے، خلیفہ ہارون رشید کی جو زوجہ محترمہ جن کا نام ملکہ زبیدہ ہے، ان کا نام تاریخ میں بہت بڑا نام ہے، ہم آپ کو ان کے کچھ قصے بتائیں گے ملکہ زبیدہ کے، بڑے پیارے ہیں۔ لیکن فی الحال ابھی یہ سنیے کہ ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جو کھڑکی ہے، جھروکے ہیں، وہاں سے دیکھ رہی ہیں اس منظر کو کہ یہ شخص بہلول دانا کیا کر رہا ہے کہ میرا خاوند تھوڑا سا روکیا ان کے پاس اور روک کے آگے چلا گیا ہے۔ ملکہ زبیدہ نے چند اپنی سہیلیوں کو ساتھ لیا اور محل سے اتر کے بہلول دانا کے پاس آ گئی، اور بہلول دانا سے کہا
کہ بہلول کیا بنا رہے ہو؟ ملکہ زبیدہ کو بہلول نے جواب دیا کہ ملکہ جی میں یہ جنت کے گھروندے بنا رہا ہوں۔ اچھا کیا بیچتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا جی بناتا بھی ہوں بیچتا ہوں۔ ملکہ زبیدہ نے کہا کیا قیمت ہے اس گھر کی؟ تو بہلول دانا نے جواب دیا 10 درہم۔ ملکہ زبیدہ نے اپنی ساتھ والی سہیلی سے کہا کہ دو اس کو پیمنٹ کرو۔ اس کے بعد ملکہ زبیدہ نے 10 درہم بہلول کے دیے اور آگے چل پڑی۔ بہلول تو گھر بنا رہا تھا، پھر توڑتا تھا، بنا رہا تھا، پھر توڑتا تھا۔ رات کو ملکہ زبیدہ اور ہارون رشید کی جب ملاقات ہوئی تو ملکہ زبیدہ نے ہارون رشید کو بتایا، یعنی اپنے خاوند کو بتایا کہ اس طریقے سے میں آج گئی تو بہلول کے دکھوں وہ گھر بنا رہا تھا۔ تو میں نے اسے پوچھا کتنے کیا؟ اس نے قیمت بتائی، میں نے اس کو قیمت ادا کر دی اور وہ خوش ہو گیا۔ اور میں نے کہا چلو جو بھی ہے جیسا بھی ہے خوش ہو گیا، بس ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہے جیسا بھی ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے سوچا مجھے بھی ایسی بات کی تھی بیچارہ، بس ایسے ہی ہے، کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ تو وہ خلیفہ ہارون رشید ہنس پڑا کہ یہ دیکھو نا 10 درہم بھی اس کو دے کے آ گئی ہے۔ خیر بادشاہ کی بڑی ان کے پاس دولت تھی، انہوں نے تو کیا کیا کام انجام دیے۔ جو نہر زبیدہ بھی بنوائی، میں آپ کو ذکر کروں گا اس نے کتنے لگا کے، جو مکہ المکرمہ میں نہر زبیدہ ہے۔ اینی وے بات یہ ہو رہی ہے، اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید سو گیا۔ اب ناظرین بات شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ جیسے خلیفہ ہارون رشید سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ جنت کے منظر دیکھ رہا ہے، ہر طرف پھول ہی پھول، درخت ہیں بالکل گرین، جیسے وہ سورہ رحمان میں ذکر ہوا نا مدہامتان، کہ گہرے سبز رنگ کے جو ہے وہ جنت کے جو ہے وہ مناظر ہیں۔ تو دیکھتا ہے کہ پھول ہی پھول، درخت ہی درخت، اور اونچے اونچے محل بنے ہوئے۔ تو وہ کہتا ہے خلیفہ ہارون رشید کے خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک محل کے پاس سے گزرا اور لکھا ہوا تھا کہ یہ زبیدہ کا گھر ہے، یعنی یہ زبیدہ کا محل ہے اور سرخ یاقوت سے بنا ہوا۔ تو خلیفہ ہارون رشید کہتا ہے میں بڑا خوش ہوا، دیکھا کہ وہ بڑے خوبصورت گھر ہے، یہ تو میری بیوی کا گھر ہے۔ بھاگتا ہوا کہتا ہے خواب میں گیا اور اس محل کے سامنے 2 دربان تھے، انہوں نے آگے دروازہ اس کا راستہ روک لیا خلیفہ ہارون رشید کا۔ تو خلیفہ ہارون رشید کہتا ہے کہ یہ تو زبیدہ کا گھر ہے، میری بیوی کا، مجھے جانے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، اس گھر میں صرف وہ بندہ داخل ہو سکتا ہے یہ جس کا نام ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید کو سمجھ میں آیا کہ آج ہی بات ہو رہی تھی کہ جنت کے محلوں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 10 درہم میری بیوی نے ادا کیے تھے تو اللہ نے واقعی بہلول دانا کی بات کو مانتے ہوئے ملکہ زبیدہ کا گھر جنت میں بنا دیا۔ اب وہ خواب میں اتنا کانپ کے اٹھا، اس کے حالات پسینے ہو گیا کہ وہ اٹھ گیا اور اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اور صبح اٹھتے ہی وہ اپنے چند جو مشیروں کو لے کے ڈھونڈنے لگ پڑا کہ بہلول دانا کہاں ہے۔ ڈھونڈتے اسی دریا کے آگے جا کے کنارے پھر وہ گیا اور دیکھا کہ بہلول پھر سے وہ گھر بنا رہے ہیں۔ یہ دوسرے دن کا واقعہ ہے ناظرین۔ خلیفہ ہارون رشید دھامتا ہوا گیا اور بہلول دانا کے پاس کھڑے ہو کے کہا بہلول دانا کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی گھر بنا رہا ہوں، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا بیچو گے؟ بہلول دانا نے کہا جی میں بناتا بھی ہوں بیچتا بھی ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کیا قیمت ہے؟ اب خلیفہ ہارون رشید تو سوچ رہا تھا کہ اب یہ اس نے کل 10 درہم کہے تو ابھی بولے گا 10 درہم۔ بہلول دانا نے پتہ کیا جواب دیا؟ تمہاری آدھی سلطنت۔ خلیفہ ہارون رشید حیران پریشان، اور بجائے اس کے کہ کہتا کہ لے لو، کہتا ہے بہلول دانا کو کل تو تم 10 درہم کے بیچ رہے تھے، کل تم نے 10 درہم اس کی قیمت لگائی تھی، آج میری آدھی سلطنت تم مانگ رہے ہو مجھ سے۔ اب بہلول دانا کا جو جواب تھا ناظرین وہ سنیے ذرا۔ بہلول دانا نے خلیفہ ہارون رشید سے کہا کل بن دیکھے کا سودا تھا، آج تم دیکھ کے آ رہے ہو۔ ناظرین بات سنیے ذرا اس شخص کی، اس ولی اللہ کی۔ یقین کیجئے کہ میں بتاتے ہوئے بھی میں کامنے لگ پڑا ہوں کہ اس کے جو منہ سے الفاظ نکلے خلیفہ ہارون رشید کو کہ اے خلیفہ ہارون رشید کل بن دیکھے کا سودا تھا، تو میں 10 درہم میں بیچ رہا تھا، آج تو دیکھ کے آ رہے ہو تو میں تم سے آدھی سلطنت مانگ رہا ہوں۔ تو خلیفہ ہارون رشید گر پڑا،
یہ جب بات اس نے سنی گر پڑا، جیسے اس کے اوپر غش طاری ہو گیا ہو کہ یہ اس شخص نے کیا کہہ دیا، اس کا علم، اس کی بات کہاں تک آگے تک چلتی ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید گڑ گڑا کے، یقین کیجیے ہاتھ جوڑ کے بہلول دانا کو کہتا ہے، بہلول دانا آدھی سلطنت نہیں، تو میری پوری سلطنت لے لو، یہ مجھے جنت کا محل دے دو، میری پوری سلطنت لے دو۔ بہلول دانا نے جواب دیا، خلیفہ ہارون رشید پوری سلطنت بھی دے گا تو نہیں میں دوں گا، ٹھیک ہے، پاس رکھو تم اپنی سلطنت، نہ مجھے تمہاری سلطنت چاہیے، نہ آدھی نہ پوری، ٹھیک ہے، میں بیچوں گا 10 دن میں ہی تمہیں اب بیچوں گا، یاد رکھو۔